علاؤالدین خلجی سیریز کی 7ویں قسم باعث زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شراب نوشی پر پابندی لگانے اور دیگر اصلاحات کے بعد علاؤالدین خلجی نے اب پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے 2 بڑے لشکر تیار کیے۔ ایک لشکر کو اس نے بنگال کے راستے تلنگانہ سے ہوتے ہوئے ورنگل نام کے مشہور و معروف اور مستحکم قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا، اور دوسرا لشکر خود لے کر وہ قلعہ چتوڑ کی طرف فتح کے لیے روانہ ہوا۔ علاؤالدین نے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے میں راجپوتوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ اس لشکر نے علاؤالدین خلجی کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن علاؤالدین خلجی کے متواتر اور شدید حملوں کا مقابلہ راجپوت زیادہ دیر نہ کر سکے۔ اس طرح انہوں نے علاؤالدین خلجی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور علاؤالدین خلجی نے چتوڑ نام کے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ علاؤالدین خلجی نے یہ قلعہ اپنے بڑے بیٹے خضر خان کے حوالے کیا اور اس قلعے کا نام اس نے خضر آباد رکھا۔ چتوڑ فتح کرنے کے بعد شہر کے نواح میں ایک کھلے میدان کے اندر علاؤالدین خلجی نے ایک محفل کا انعقاد کیا، جس میں اس نے اپنے سپہ سالاروں اور لشکریوں کے سامنے اپنے بیٹے خضر کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ جس وقت علاؤالدین خلجی نے اپنے لشکر کے 2 حصے کرنے کے بعد ایک حصے کو وارنگل پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا اور دوسرے کو لے کر وہ چتوڑ کی طرف روانہ ہوا تھا، اسی دوران ماوراؤن نہر کے منگولوں کو خبر ہو گئی کہ علاؤالدین خلجی کے سارے لشکر دہلی سے روانہ ہو کر مختلف قلعوں کو فتح کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر اگر دلی پر حملہ کر کے قسمت آزمائی جائے تو منگول دلی پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ ان حالات کے تحت منگولوں کا ایک سالار ترغی ایک بہت بڑا لشکر لے کر ماوراؤن نہر سے نکلا اور ہندوستان کا رخ کیا۔ حالات کی ستم ظریفی کے منگول سالار ترغی خان کے ماوراؤن نہر سے روانہ اور ہندوستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی علاؤالدین خلجی اپنی چتوڑ کی مہم سے فارغ ہو کر دلی واپس آ چکا تھا، لیکن اس قلعے کو فتح کرنے اور اس کی خوشی میں اس نے اپنے سالاروں، امراء اور لشکریوں کو رخصت پر روانہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے لشکر کا آدھا حصہ وارنگل کی طرف بھی گیا ہوا تھا۔ منگولوں کا سالار ترغی خان شکست و ریخت اور تباہی کا کھیل کھیلتا ہوا ہندوستان میں داخل ہوا۔ علاؤالدین خلجی کو منگولوں کے اس لشکر کے آنے اور حملہ آور ہونے کی اطلاع ملی تو وہ بڑا متفکر ہوا۔ اس کا آدھا لشکر پہلے ہی وارنگل کی طرف تھا، باقی رخصت پر تھا، جبکہ منگول بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے دلی کے قریب پہنچ گئے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے علاؤالدین نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ جس قدر مختصر سا لشکر اس کے پاس دلی میں تھا، اسے لے کر وہ باہر نکلا اور لشکر کے چاروں طرف خندق کھدوائی اور لشکر گاہ کے آس پاس خار بندی کروا کر تمام راستوں کو اچھی طرح سے بند کر دیا، تاکہ منگول آتے ہی اس کے لشکر پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی تیز رفتار قاصد اپنے امراء اور رخصت پر گئے ہوئے سالاروں کی طرف روانہ کرنے کے ساتھ جو لشکر وارنگل گیا ہوا تھا اسے بھی طلب کر لیا۔ اب منگولوں کا لشکر دریا جمنا کے کنارے پہنچ گیا۔ منگولوں کے اس لشکر کی تعداد 1,20,000 کے قریب تھی۔ منگولوں نے جب آتے ہی دیکھا کہ علاؤالدین کے پاس جو لشکر ہے اس کے ارد گرد اس نے خندق کھودی ہے، خندق کے نواح میں خاردار تاریں بھی لگا دی ہیں، تب وہ اس پر حملہ آور ہوتے ہوئے ہچکچائے۔ لہٰذا علاؤالدین پر حملہ آور ہونے کی بجائے انہوں نے دلی کے اطراف میں حملہ آور ہو کر وہاں لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہوئے اپنی حالت کو استحکام بخشنا شروع کر دیا۔ اس طرح منگولوں نے لوٹ مار کے ان حملوں میں کول اور برن کے مقامات کو خوب لوٹا، لیکن علاؤالدین خلجی پر حملہ آور ہوتے ہوئے ہچکچا رہے تھے کہ کہیں خاردار تاروں میں الجھ کر ہی نہ رہ جائیں۔ لہٰذا انہوں نے ادھر ادھر چھاپے مارتے ہوئے غلہ اور دوسرا سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ علاؤالدین خلجی بھی اسی کشمکش اور تفکرات میں ابھی گھرا ہی ہوا تھا کہ منگولوں کے سردار ترغی خان کو اصل حالات سے آگاہی ہو گئی۔ اس کے مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ علاؤالدین خلجی کا ایک بہت بڑا لشکر جو وارنگل کی طرف گیا ہوا تھا اسے طلب کر لیا گیا ہے اور وہ بڑی برق رفتاری سے دلی کا رخ کیے ہوئے ہے۔ ترغی خان کے طلائیہ گروں نے اسے یہ بھی بتایا کہ علاؤالدین خلجی نے جو امراء اور سالار اور لشکری رخصت پر بھیجے تھے وہ بھی گروہ در گروہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور عنقریب علاؤالدین خلجی کے پاس اپنا پورا لشکر جمع ہو جائے گا، اور جب ایسا ہو چکے گا تو علاؤالدین خلجی خود خاردار تاروں کو ہٹا کر اور خندق کو عبور کر کے منگولوں پر ایسا حملہ آور ہوگا کہ انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دے گا۔ یہ خبریں جب منگولوں کے سردار ترغی کو ملی تب وہ بڑا متفکر ہوا، لہٰذا دلی پر حملہ آور ہونے کے بجائے اس نے پسپائی اختیار کی اور اپنے لشکر کو لے کر واپس چلا گیا۔ ترغی خان اپنا لشکر لے کر واپس تو ہو گیا، لیکن منگول بار بار ہندوستان پر حملہ آور ہو کر قسمت آزما رہے تھے۔ شاید وہ ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ترغی خان کے جانے کے بعد چنگیز خان کا نواسہ ایک اور سالار کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے ہندوستان میں داخل ہوا۔ ان حملہ آور منگولوں نے کوغز سوالک پر قبضہ کر لیا اور آگے بڑھ کر مزید علاقوں کو روندنا شروع کر دیا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے علاؤالدین خلجی نے اپنے سالار غازی ملک اور ملک کافور کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر روانہ کیا اور اپنے دونوں سالاروں کو روانہ کرتے ہوئے
علاؤدین نے انہیں نصیحت کی کہ منگولوں پر حملہ آور ہو کر ان کی تباہی اور قتل میں پوری جاں فشانی سے کام لیا جائے، ان کے کسی بھی آدمی کو زندہ واپس نہ جانے دیا جائے۔ یہ حکم ملنے کے بعد غازی ملک اور ملک آفور بڑی برق رفتاری سے منگولوں کی طرف بڑھے۔ منگولوں اور علاؤدین کے لشکر کے درمیان بڑی خونریز جنگ ہوئی، جس میں علاؤدین کے لشکر نے منگولوں کو بدترین شکست دی۔ ان کے سالاروں کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے بے شمار لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، باقیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں غازی ملک کے ہاتھ 20,000 بہترین گھوڑے بھی لگے۔ اس طرح فتح حاصل کرنے کے بعد قیدیوں اور گھوڑوں کو لے کر غازی ملک اور ملک کافور دونوں علاؤدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علاؤدین اس فتح پر بہت خوش ہوا، اس نے فتح کا جشن منانے کا حکم دیا۔ منگولوں کے لشکر کے دونوں سرداروں کو اس نے قتل کروا دیا۔ 20,000 گھوڑے علاؤدین خلجی نے اپنے سالاروں اور امراء میں تقسیم کر دیے، اور جو منگول اس جنگ میں گرفتار ہوئے تھے ان سے علاؤدین نے قلعے کے برجوں کی تعمیر کے لیے کام لینا شروع کر دیا۔ منگولوں کو مار بھگانے کے بعد علاؤدین خلجی نے اپنے ملتان کے حاکم عین الملک کو مالوا اور اجین پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ عین الملک ایک خاصا بڑا لشکر لے کر ملتان سے نکلا، مالوا، چندر ہری، جالور اور اجین کی فتح کے لیے روانہ ہوا۔ پہلے وہ مالوا پہنچا، وہاں راجہ پونا 40,000 گھوڑ سواروں اور 1,00,000 پیادوں کے زبردست لشکر کے ساتھ عین الملک کے لیے مقابلے پر آیا۔ فریقین میں زبردست مارکہ آرائی ہوئی، جس کے نتیجے میں عین الملک کو فتح اور راجہ کو بدترین شکست اٹھانا پڑی اور راجہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ عین الملک نے آگے بڑھ کر اجین دارا نگری اور چندر ہری پر قبضہ کر کے علاؤدین کی خدمت میں فتح نامہ روانہ کیا۔ کہتے ہیں دارالسلطنت میں اس فتح کی بڑی خوشی منائی گئی۔ اس فتح کے بعد علاؤدین خلجی کی زندگی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو علاؤدین خلجی کے دور حکومت میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ دراصل اس زمانے میں جیتور کا راجہ رتن سین دہلی میں علاؤدین خلجی کی قید میں تھا۔ علاؤدین خلجی کو کسی نے بتا دیا کہ راجہ کی عورتوں میں ایک پدمنی نامی عورت ہے جو بلا کی خوبصورت اور حسن میں لاجواب ہے۔ چنانچہ علاؤدین خلجی نے راجہ رتن سین کو پیغام بھجوایا کہ اگر اسے آزادی کی خواہش ہو تو رانی پدمنی کو بادشاہ کے ملاحظے کے لیے پیش کرے۔ راجہ نے یہ شرط منظور کر لی اور اپنے چند معتبر آدمیوں کو اپنے علاقوں کی طرف روانہ کیا کہ وہ اس کے بال بچوں اور رانی پدمنی کو لے کر دلی آئیں۔ ان حالات کی خبر جب راجہ کے رشتہ دار راجپوتوں کو ہوئی تو انہوں نے اس بات پر راجہ کو بڑی لعنت ملامت کی اور فیصلہ کیا کہ اگر راجہ رتن سین نے رانی پدمنی کو علاؤدین خلجی کے سامنے پیش کیا تو وہ راجہ کو زہر دے کر ہلاک کر دیں گے تاکہ اپنے خاندان کی عزت اور آبرو کو بچا سکیں۔ راجہ رتن سین کی ایک بیٹی تھی جو بڑی عقل مند اور دانشور تھی۔ وہ اپنوں اور بیگانوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کے ارادوں سے مطلع ہو کر ان سے کہا، میری سمجھ میں ایک تجویز آئی ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو میرے باپ کی جان اور عزت دونوں کو بچایا جا سکتا ہے، لہٰذا میں تم لوگوں سے کہوں گی کہ میرے باپ کو زہر دینے کا ارادہ نہ کیا جائے۔ اس نے بتایا، تجویز یہ ہے کہ راجپوت جاں بازوں کا ایک گروہ مسلح ہو کر دلی جائے، جب رات کا ایک پہر گزر جائے تو یہ گروہ دلی میں داخل ہو کر یہ مشہور کر دے کہ رانی پدمنی اپنے لواحقین کے ساتھ دلی میں داخل ہو گئی ہے تاکہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو۔ راجہ رتن سین کی بیٹی نے یہ بھی کہا، راجپوت زندان کے پاس پہنچ کر رک جائیں اور اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکال لیں اور قید خانے پر حملہ کر دیں، وہاں کے پاسبانوں کو قتل کر کے میرے باپ کو نکال کر ایک گھوڑے پر سوار کر کے جلد از جلد اپنے علاقوں کی طرف بھاگ پڑیں۔ اس طرح جب میرے باپ کو زندان سے رہا کروا لیا جائے گا تو پدمنی کو علاؤدین کے سامنے پیش کرنے سے انکار کر سکے گا۔ راجاؤں نے راجہ کی لڑکی کی یہ تجویز پسند کی اور اس پر عمل کرنے کا تہیہ بھی کر لیا۔ راجپوتوں کا ایک مسلح گروہ پالکیوں میں سوار ہو کر دلی کی طرف روانہ ہوا۔ دلی میں انہوں نے رانی پدمنی کے آنے کی خبر مشہور کر دی۔ زندان کے قریب پہنچ کر ان لوگوں نے قید خانے پر حملہ کر دیا۔ دربان اور محافظوں کو قتل کر کے ان لوگوں نے راجہ رتن سین کو قید سے نکال لیا اور ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار کر کے کوہستانی سلسلے کی طرف روانہ کر دیا۔ شاہی لشکر کے شہ سواروں نے ان راجپوتوں کا پیچھا کیا، راستے میں ان کے ساتھ کئی جھڑپیں بھی ہوئی۔ راجپوتوں کی اکثریت کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، تاہم راجہ رتن سین کوہستانی سلسلے کی طرف بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو۔ اس علاقے کا حاکم چونکہ علاؤدین خلجی کا بیٹا خضر تھا، لہٰذا اس حادثے کو خضر خان کی غفلت اور کوتاہی قرار دے دیا گیا، لہٰذا اس علاقے کی حکومت سے خضر خان کو ہٹا کر دلی بلا لیا گیا اور راجہ رتن سین کے بھانجے کو اس علاقے کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ راجہ رتن سین کا بھانجا اس وقت علاؤدین خلجی کے لشکر میں ایک سالار کی حیثیت سے شامل تھا اور ہمیشہ علاؤدین خلجی کا مطیع اور فرمانبردار رہا۔ اس طرح یہ حادثہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اس حادثے کے بعد علاؤدین خلجی کو ایک بار پھر حملہ آور منگولوں کا سامنا کرنا پڑا۔
दरअसल मंगोलों का एक और लश्कर अपने हलाक हो जाने वाले मंगोल सालारों का बदला लेने के लिए एक शख्स गंग खान की सरकर्दगी में हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। ये भी मंगोलों का एक बहुत बड़ा लश्कर था और इनका सालार गंग खान मुल्तान के एतराफ से होता हुआ सवालक पहुंचा। अलाउद्दीन को खबर हुई कि मंगोलों का एक और सालार जिसका नाम गंग खान है एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ है और हमला आवर होना चाहता है। तब अलाउद्दीन ने अपने सालार गाजी मलिक को इसका मुकाबला करने के लिए रवाना किया। गाजी मलिक दरिया सिंध के किनारे अपने लश्कर के साथ खैमाजन हो गया। मंगोल जब मुख्तलिफ इलाकों को लूटते हुए गर्मियों के मौसम में दरिया सिंध के किनारे पहुंचे तो गाजी मलिक अपने लश्कर के साथ इनके साथ टकरा गया। गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी के बेहतरीन सालारों में शुमार किया जाता था। इसने न सिर्फ मंगोलों पर जानलेवा हमला करते हुए इनके लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि इनके सिपा सलारे आला गंग खान को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके गिरफ्तार होते ही जो मंगोल लश्करी बच गए थे वो भी भाग खड़े हुए। हमलावर मंगोलों की तादाद 60,000 के लगभग थी। गाजी मलिक के इन पर हमला आवर होने से मंगोलों का एक ऐसा कत्लेआम किया गया कि बामुश्किल इनमें से 3-4 हजार को ही अपनी जानें बचाकर भागने का मौका मिला। इस दौरान जब मंगोल भागे तो इनके पड़ाव में इनके बीवी बच्चों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इस फतह के बाद गाजी मलिक दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। कैदियों को अलाउद्दीन की खिदमत में पेश किया गया। मंगोलों के सालार गंग खान के अलावा दूसरे कैदियों को भी खत्म करवा दिया गया और जो मंगोलों के कैदी बीवी बच्चे हाथ आए थे इन्हें सारे मुल्क में गुलामों की तरह इनकी खरीदो फरोख्त कर दी गई। मंगोल जब भी हिंदुस्तान पर हमलावर होते अलाउद्दीन के हाथों, क्योंकि इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता था, लिहाजा वो बार बार अपने शिकस्त खोरदा लश्करियों और सालारों का इंतकाम लेने के लिए तैयार हो जाते थे। गंग की हलाकत और शिकस्त के बाद एक और मंगोल लश्कर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। इस लश्कर के सरदार और सालारे आला का नाम इकबाल मंद था। ये बहुत बड़ा लश्कर लेकर हिंदुस्तान की तरफ आया और तबाही और बर्बादी का बाजार गर्म कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का मुकाबला करने के लिए फिर अपने नामवर सालार गाजी मलिक को रवाना किया। गाजी मलिक पहले की तरह फिर मंगोलों से टकराया। मंगोलों को इसने बदतरीन शिकस्त दी। मंगोलों की कसरत को इसने मौत के घाट उतार दिया। बहुत कम भागने में कामयाब हुए। इस तरह गाजी मलिक ने न सिर्फ आम मंगोल लश्करियों का खात्मा किया, बल्कि जंग के दौरान इनके सालारे आला इकबाल मंद पर हमला आवर होकर इसका भी खात्मा कर दिया। इस शिकस्त के बाद मंगोलों के हौसले ऐसे पस्त हुए कि उन्होंने फिर कभी अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान पर हमला आवर होने की जुर्रत और जसारत ना की। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह निगहबान।